زینب میری بہنا، اے زینب میری بہنا، اے زینب میری بہنا، اے زینب میری بہنا۔ قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب، قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب، قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب۔ راستہ مشکل ہے تو کیا، راستہ مشکل ہے تو کیا، یاد علی دوہرا زینب، قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب، قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونواہم فضلہ وامتنانہ، لم یولد سبحانہ فیکون نورسا حالکا، ولم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتعاذرہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ برادران ایمانی، جس ماہ مبارک رمضان کی مومنین بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، آج وہ اختتام پر آ پہنچا یا خاتمے پر ہے، چند گنتی کے دنوں رہ گئے۔ ہر شے کی ایک موسم ہوتی ہے اور یہ عبادتوں کی موسم ہے۔ یقیناً قرآن، نماز، عبادت، دعائیں ہر وقت ہم پڑھتے رہتے ہیں اور مالک سے التجا کرتے ہیں، لیکن یہ خاص ماہ مبارک رمضان کا وہ موسم آتا ہے کہ جہاں ہر عبادتوں میں، ہر مناجات میں، ہر ایک شے میں جب بھی بندہ اللہ کے سامنے رجوع ہوتا ہے تو ایک لطف، ایک کیفیت محسوس کرتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے دعائیں ہماری قبولیت تک پہنچ رہی ہے، اور اسی کا فائدہ، اسی کی لذت مسلمان اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے شاید اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے میرے مہمان ہیں۔ غور کیجئے، کوئی شخص کسی کو دعوت دے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دے گا، اس کا دسترخوان بھی اسی طرح سے سجا ہوگا جیسے اس کی صحت ہے، ایک غریب کے گھر میں اسی طرح سے انتظام ہوگا۔ تو یہ دعوت، یہ مہمان ہم اللہ کے ہیں، تو جس کے پاس پوری قدرت، تو اس کا دسترخوان کیسا سجا ہوگا۔ اب مومنین میں لطف اٹھانے کی وہ صلاحیت ہونی چاہیے، جو چاہے وہ مانگ لو، جو تیرے لیے مفید ہوگا میں عطا کروں گا، اور اس کا وعدہ ہے۔ اور خصوصاً اس مہینے میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو ہے کوئی اپنے گناہوں کی، اپنی پشیمانی کی معافی مانگنے والا؟ کوئی ہے بندہ؟ تو آسمان آج بھی کھلا ہوا ہے۔
تو اب مومنین میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ رزق مانگے تو کیسے مانگے. دسترخوان پورا سجا ہوا ہے، وسعت رزق مانگو، طول عمر مانگو، اپنی نفس صحت کی نفس صحت مانگو، اولاد نیک صالحین مانگو، جو کچھ چاہو مانگو، انہی سے رجوع کرو، انہی سے مانگو. عطا کرنے والا وہ ہے. میں سمجھتا ہوں سال بھر میں 2 مہینہ ایسا آتا ہے عبادتوں کا کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک قسم کا ایک ریہرسل ہوتا ہے. یعنی قدرت یہ چاہتی ہے جس طریقے سے اس پابندی کے ساتھ تم یہاں عبادت کرتے ہو، یا ماہ مبارک رمضان میں یا حج کے موقع پر، تو چاہتا ہے قدرت کہ انسان ہمیشہ اسی طرح سے رہے اور تمہاری زندگی سے رہے. اسی کو سمجھانے کے لیے لگاتار انبیاء آتے چلے اور اس کے بعد امام بھی آئے چلے. اور یہ حیات انسانی کے لیے اور ابدی سکون کے لیے ہمیں ہدایت کرتے چلے. اور آج بتوفیق آل محمد ہمیں اتنا احساس ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آج جب روزے دار ہے ہم، اور شام کو جب گھر پہنچیں گے تو ہمارا دسترخوان ویسا ہی سجا ہوگا اور ہماری فرمائش کی ساری چیزیں، وہ ساری غذائیں وہاں میسر ہوگی جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم نے مانگا ہے. تو ہمارا دسترخوان سجا ہوا ہے. لیکن یہ روزے کی عبادت میں یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ جو آج ہمارا دسترخوان اس طرح سے سجا ہوا ہے، کیا سب کے گھر میں یہ مہیا ہے؟ کیا سب کے گھر میں یہ مہیا ہے؟ کہیں کوئی فاقہ زدہ تو نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہے. شاید میرے مولا نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا اس لیے کہ اڑوس میں، پڑوس میں یا کوئی اطراف میں کوئی ایسا بھوکا تو نہیں رہ گیا. اسی وجہ سے یہ روزوں کی لذت اور یہ رکھا ہے. کچھ پابندیاں رکھی ہے. یعنی یہ کوئی بجٹ سسٹم نہیں ہے اللہ کا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو روزہ رکھا کے 30 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے فرشتوں کو کھانا کھلا دیا. نہیں، اس کے پاس وہ بجٹ سسٹم نہیں ہے. یہ ہماری بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت دیکھنے کے بعد کہتا ہے. لیکن ہماری حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ رات بھر جب تک جاگتے رہے اتنا شکم سیر ہو کے کھایا کہ اگر روزہ میں چاہے کہ کھانا بھی چاہے تو بھی نہیں کھا سکتے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ صرف ہماری ہے روزمرہ کی ہماری عادت ہی ایسی ہوتی ہے. ہم یہی حالت ہوتی ہے. اور پھر فرمائش پر فرمائش، یعنی پورے سال جو کچھ نہ کھایا وہ اسی مہینے میں کھایا. اور اس کی ساری تجویز، سموسا پہلے چاہیے، کباب چاہیے، چکن ٹکا یہ چاہے، ساری چیزیں بعد آخر میں فالودہ، چاہے بیوی کا فالودہ ہو جائے لیکن ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے. تو یہ ساری لذتیں اٹھا رہے ہیں. انکار منع نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ پرہیز بھی تو ہونا چاہیے. یہ ہے کیونکہ اگر یہ روزہ ہے، اور یہ ایک بات یہ خاص رکھنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں سمجھنا بڑا آسان ہے کہ بھئی چلو رکھ لے، یعنی مجھے میری ماں بہن معاف کرے، شاید آتی اتنی نہیں ہوگی کہ ڈائٹ کا پروگرام ہو جائے گا یا کچھ ایسا ہوگا تفریح. تو یہ ڈائٹ ہو سکتا ہے لیکن عبادت نہیں. روزہ اس لیے رکھو کہ ان کا حکم ہے، ہم رکھ رہے ہیں. یقیناً اس سے فائدہ ہے جسمانی اور روحانی، لیکن حکم اس کا ہے، تیرا حکم ہے مالک، جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو اسی کو سمجھانے کے لیے اہل بیت اطہار وہ آتے چلے. بس اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے نبی جب جا رہے تھے تو اس کے پر واجب تھا، کیونکہ یہ ختم مرسلین آخری نبی تھا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. تو ذمہ داری تھی اس کے پر کہ تا قیامت تک کے لیے ہدایت کا چشمہ جاری رہے. تو اب ایسے کو منتخب کر کے جائے بحکم خدا کہ جو نبی جیسا ہو. تو اگر قرآن لا ریب فی کی منزل پر آ کر کے معصوم ہے، اور اگر نبی ما ینطق عن الہوی کی منزل پر آ کر معصوم ہے، تو قرآن اور نبی کا وارث بھی یہاں وہاں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو جاتے وقت کہا میں بے وارث نہیں چھوڑے جاتا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری قدرداں چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دیکھو میں تمہارے درمیان 2 بھاری قدرداں چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب یعنی قرآن، کتاب الہی، اور دوسری میرے عترت. قرآن حکم بتائیں گا، حکم کی وجہ اہل بیت سے دریافت کرو. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ چھوڑ کر کے چاہیے. اور اسی کے لیے جب جاتے وقت امت کے اصرار پر، امتیوں کے اصرار پر
23 سال کی محنت، تبلیغ کی محنت کے بعد جب امت نے اصرار کیا کہ یا اللہ کے رسول یہ ساری تبلیغ کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کو دے، تو وہ شخصیت کہ جس کے پاس ما ینطق عن الہوا کی سرٹیفکیٹ سند موجود ہے کہ کچھ نہیں بولتا مگر وحی ربانی، تو انتظار کیا اور قدرت کی طرف سے جو وحی آئی تو آ کے کر دیا، اور ہر ایک مسلمان بچہ اس آیت کو ورد ہے، اور جو میں نے سرنامہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، دیکھو میں تمہارے لیے کچھ نہیں چاہتا اجر رسالت، جو کچھ میں نے پہنچایا ہے سوائے میرے اہل بیت سے محبت اور مودت اختیار کرو۔ اب اس مودت کو لفظ کو سمجھانے کے لیے پوری مجلس چاہیے، اور یہاں تو ایک جیسے کہ عیدہ پورا ہوتا ہے اس کے بعد مجلس ملتا ہے، تو میں بھی اس کو اس باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، جو بھی مختصر جو سمجھا سکوں ورنہ واپس 2-4 مہینے کا غیبت میں چلا جاؤں گا۔ تو میں یہ سمجھنا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ محبت اور مودت میں صرف اتنا فرق ہے، پڑھے لکھے کا مجمع ہے میرے سامنے، محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے، بس ایک اسی طرح سے ہے۔ تو یہ محبت ہمارے پر لازم کی، اور یہ محبت یوں سمجھو کہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اور یہ اسی لیے کہ اسلام میں غصبی چیز سے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر غصبی جگہ پر ہم نماز ادا کریں تو وہ نماز نہیں ہے، غصبی لباس میں ہم نماز پڑھیں نماز نہیں، غصبی سے چیز کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو یہ اگر ارکان دین کو ہم مودت کے ساتھ ادا نہیں کیا تو یہ غصبی ہوگی۔ تو یا رسول اللہ کاہے کی اجرت مانگی؟ تو یہی بات ہے صاحب کہ جو ارکان دین پہنچایا، تو اب جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف جو بھی ادا کرو، اور اس کے ساتھ محبت آل محمد نہیں ہے تو یہ غصبی ہوگی۔ تو اگر نماز پڑھی اور محبت نہیں ادا کی، ہم نے اہل بیت کی اہمیت کو ہم نے نہیں جانا، تو شاید یہ ورزش ایکسرسائز ہو سکتی ہے لیکن نہ نماز ہو نہ عبادت ہو سکتی ہے۔ ویسے ہی روزہ آپ نے رکھا اور دل میں محبت آل محمد نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ فاقہ ہو سکتا ہے لیکن روزہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی حج کے ارکان میں طواف، خانہ کعبہ کا طواف اگر کیا اور دل میں بغض آل محمد ہے، اور خاص طور کے میں یہ نام لے کر کہتا ہوں بغض علی ہے دل میں، تو طواف کرتے رہو، یہ چکر ہوگا مگر طواف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غصبی ہو جاتا ہے۔ تو جب تک یہ ادا نہ کرو تو نہیں ہو سکتا ہے، اور کھلی ہوئی آیت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے پر کوئی بحث بھی کی ممکنات ہو، یہ نہیں ہے، بات نہیں ہے۔ اب میں اصل موضوع پر یہ آنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں حوالہ دیتا ہوں آپ کے عالم ڈاکٹر لیاقت کا، اور کیونکہ نام اس کو ساتھ کرتا ہوں کہ وہ گسٹڈ جائے تو وہ بھی میرے ساتھ چلے، تو اسی لیے میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں۔ چند دنوں کے پہلے میں نے بھی ان کی ایک تقریر سنی جس میں وہ بتا رہے تھے، اور بڑی افسوس کی بات بتا رہے تھے، حالانکہ میں کئی دفعہ بتا چکا، لیکن نہ ابا کبا ہے نہ ڈگریاں ہے۔ تو دراصل بات کیا ہے، خدا نے سلامت رکھے، میری کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرا بھائی ہے اور خدا اسے سلامت رکھے، ایسی بات نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں محبت کے نام پر اسے بولتا ہوں۔ تو دراصل، اور کیوں مجھے اس نے تو امت کا باپ بھی بنا دیا تھا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو دراصل اس نے بہت پیاری بات بتائی تھی جو اکثر میں کہتا ہوں کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج اسلامی تاریخ پڑھانے والے ہمارے اسکولر جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو کن سے؟ یہودیوں سے یا بہائیوں سے پڑھتے ہیں۔ یہی اس ممبر پر سے اعلان کیا تھا، یہی ہوتا ہے، اور سچ حقیقت بات ہے، اور رونا مجھے یہی آتا ہے، افسوس یہی ہوتا ہے۔ اور آج میں تلخی یعنی کڑوی جس کو کہتے ہیں بات یوں کہنے پر آتا ہے، اور میری ذمہ داری میں یہی آتا ہے، میں کیا کروں، کیونکہ علی کو بھی جب خلافت ملی تو صرف 4 سال یا کچھ ماہ کے لیے، لیکن ہمیشہ جنگ کے میدان میں ہی رکھا گیا، اور علی کو جنگ میں، اور پھر بھی اس کے بعد بھی علی نے وہ علم کا دریا بہا گیا کہ آج بھی دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے۔ نہج البلاغہ کو اٹھا لیجئے، اتنی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد۔ تو جیسے علی کو جنگ میں بچایا گیا، ہمیں بھی بعد میں موقع ابھی ملا کہ جب ایسا کچھ تکلیف میں آ جاتا ہے تب ملتا ہے، تو کوئی علم کی بات ہم کر نہیں سکتے لیکن وہی بات کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرنا پڑتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، میں کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے، ہمارا فاؤنڈیشن کمزور نہ ہو جائے، کیونکہ کبھی یہاں سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوان کی آئیڈینٹی ہم کھو ڈالیں گے،
لہٰذا ہماری پر ذمہ داری فرضیات ہے ہمارے پر. تو کیا بات ہے. اسی لیے پرشین پوئٹس نے کسی اچھی بات کہی ہے, خستے اول چون حد میں امار قد تا سریا می رود دیوار قد. اگر فاؤنڈیشن سٹون, بنیادی پتھر اگر ٹیڑھا رکھا جائے اور اس کے پر اگر عمارت بنتی جائے تو ہمیشہ عمارت ٹیڑھی رہے گی. تو پہلے ہمیں اپنے فاؤنڈیشن سٹون کو مضبوط کرنا ہے پہلے. تو میں کہتا ہوں علم یقیناً طلب کرو, اور نبی کا قول بھی ہے, نبی کا قول ہے, بڑا پیارا قول ہے. اگر علم حاصل کرنے کے لیے چاہے چین جانا پڑے, وہ تو اس زمانے کی بات تھی, آج تو چند گھنٹوں میں ہم پہنچ جاتے چین. وہ اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, مطلب چاہے کتنی زحمت, کتنی تکلیف, کتنی عمر لگ جائے, لیکن علم طلب کرو. تو یہودی سے علم لینا کی ناجائز نہیں ہے, کافروں سے لے, جو بھی کچھ لو, جو اچھی باتیں ہو لے لو, لیکن درمیان میں یاد رکھو جب تک آل محمد کی محبت کے ساتھ ان کی ہسٹریاں لے کر کے آگ نہیں چلو گے تب وہیں کہیں کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. جب تک آل محمد کا علم ساتھ نہ ہوگا. اس لیے ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں رب زدنی علم بالحکم والصالحین, پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما, میرے علم میں مجھے آگے بڑھا, لیکن ہمیشہ صالحین کے ساتھ دوست رکھ. یہ بات ہے. اور یہ اسکالرس ہمارے صرف ڈگریاں لینے کے لیے اتنی پریشانی حالت میں آ جاتے ہیں کہ وہاں جب جاتے ہیں تو اسلامی تاریخ سے ہی لیتے ہیں. اور یہ یہودیوں کا یہ ایک بڑا ایک پیچ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح پر مسلمانوں کو پسپا یہاں سے توڑ کیسے جائے. تو انہی کو ان کی بتا کر, جیسے شیطان بھی عبادت کرا کے ہمیں لے جاتا ہے جہنم میں, اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے اس کا فاؤنڈیشن اس کا رکھا ہے کہ اسلامی تاریخ ہی سامنے رکھا ہے. اور کیا کرے, افسوس کی بات ہے خدا کی قسم, اسلامی تاریخ کی کتاب سامنے جب رکھتے ہیں تو پہلے ورق پر وہ لکھا ہوتا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ, اس کے بعد کا فکر ہوتا ہے ابو طالب معاذ اللہ کافر. یہ ہے اسلام کی تاریخ. اب یہاں کنفیوژن ہو جاتا ہے, یہاں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہسٹری ہے, یہ کیا بات ہے, کون ابو سفیان اور کون ابو طالب. بس یہی بات ہوتی ہے. ابو سفیان ماتا مسلمہ, ابو سفیان ماتا مسلمہ, ابو طالب معاذ اللہ ماتا کافرہ. ابو سفیان جو مرا تو مسلمان کی موت مرا, اور ابو طالب مرا تو کافر کی موت مرا. یہ کیا بات ہے, یہ ہسٹری کیا لگی. اب ذرا مختصر لفظ میں آپ کو سمجھا دوں, ابو سفیان کون, تو بچہ جانتا ہے, لیکن صرف مختصر ایسا کہہ دو. ابو سفیان کون, دین کا دشمن, اللہ کا دشمن, اسلام دین کا دشمن, رسول کے سامنے کتنی جنگوں میں آیا, یعنی مخالف مسلمان, مخالف اسلام, سب کچھ نبی نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا, علی نے اپنے بزم سے اٹھا دیا وہ, لیکن مسلمان کی تاریخ بتائے ابو سفیان رضی اللہ عنہ آج بھی موجود ہے. اور ابو طالب کون, ابو طالب کون, خانہ خدا کا محافظ, نبی کو پرورش پانے والا, اسلام کا محافظ, سب کچھ رکھنے کے بعد ابو طالب ماذا کافرہ. یہ تاریخ ہے, کیا کریں. لیکن سچ ہمیشہ قدرت اگلوا دیتی ہے. جہاں یہ دو لفظ لکھے, اس کے بعد میں لکھا نبی کی ایک حدیث لکھی, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, جو بھی بچہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ یا پالنے والے, ان کی پرورش پانے والے اس کو اپنا جیسا بنا دیتے ہیں. تو اسی بات پر ہی ٹھہرنا, قلم کو یہیں پر موجود رکھنا. اب میں آتا ہوں آپ کی اس تھیوری کو تمام برباد کرنے کے لیے. دیکھیے اسلام کی تاریخ میں دو داستانیں آج بھی موجود ہے. دو بچے دو جگہ پہ پرورش پا رہے تھے. ابو طالب نے دو بچے کی پرورش پائی, اور ابو سفیان نے بھی دو بچے کی پرورش پائی. ابو طالب نے جو دو بچے کی پرورش پائی, ایک نبی بنا اور ایک علی بنا, اور اس نے جو ابو سفیان نے جو پرورش پائی, ایک معاویہ بنا, ایک یزید لعنت اللہ بنا. اب دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے. لیکن یہ ڈگریوں کے چکر میں یہ بات بھول جاتے, یہ رہ جاتے, اور جب بھی آتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ, حق سبحانہ علیہ جس کی بغیر اللہ اپنی خدا کی خدائی نہیں پہچان سکتا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اس طرح کیوں خلق کیا ہے محمد, اگر تجھے خلق نہ کرنا تو کائنات کر دیتا. اور ایسے رسول کو آخری وقت پر امتیوں کے سامنے سوالی بنا کر کے بھیجا, سوالی بنا کر بھیجا. سوچو کس رسول کو امت کے سامنے رکھا کہ جس کے لیے خدا خود کہہ رہے, حدیث قدسی میں موجود ہے, لولاک لما خلقت الافلاک, اے نبی اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو آسمان کو, دنیا کائنات کو نہ سجاتا. تو جن کے صدقے میں کائنات سجی. اور کبھی قرآن میں یہ اللہ کے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے نبی تجھ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جا. جو مالک کل جو اس کو دے سکے وہ ہم آپ گنہگار کیا دے سکتے.
لیکن شاید اس میں امت کی ایک پہچان ہوتی تھی کہ محبت کے نام پر جو چیز مانگی گئی ہے کہ میں کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے محبت اور مودت اہل بیت، تو اس میں پہچانا جاتا ہے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور آپ خامخواہ بگڑ جاتے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں علی کی، بس بات پھیر پھیر کے علی کے لیے آتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے ہی دوست، ہمارے برادر کہتے ہیں بھائی نبی کی بات ہے، بھائی نبی کی کیا، پہلے علی کو وسیع کو تو پہچانو۔ جب تک وسیع کو نہ پہچان جو گے کہ نبی کو کہاں پہچان؟ نبی کی صورت تو مسلمانوں نے اتنی بگاڑ دی، معاذ اللہ خدا مجھے معاف کرے، کہ نبی، مسلمانوں کا نبی تو مجھ سے بھی گیا گزرا۔ جب بھی چاہا جنگ کے میدان میں بلا دیا، جب بھی چاہا جبریل کو بھیج کر سینہ چیر دیا، آپریشن کرا دیا، جب بھی چاہا بیوی کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر تماشائی دکھا دیا، ساری چیز مسلمان۔ اور اسی وجہ سے تو لوگوں نے ہمت کی رنگیلا رسول لکھنے کے لیے، لیکن آج تک خدا کی قسم کوئی لکھ نہ سکا رنگیلا علی۔ کیسے لکھ سکتا تھا؟ اگر علی نہ ہوتا تو نبی کی پہچان نہ کر سکتا تھا کوئی، اور اگر نبی نہ ہوتا تو اللہ کو پہچان نہ سکتا کوئی۔ اور یہ وسیع ہے جس کی ذریعے سے ہم نے نبی کو پہچانا، اس کو پہچانا، تو نبی کو تو بعد میں پہچانا۔ ہم کیا کریں؟ ہم تو صحابی کی پیروی کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایجنٹوں کو بڑا برا لگتا ہے جب میں کہتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بار بار جب بھی مشکل پڑی، بلاؤ مشکل کشا کو، بلاؤ ابو الحسن کو۔ بھئی آپ بزرگ ہے، علی تو کم سن ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے وہ ہم ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن علی کے بغیر یہ کام نہیں چلتا۔ تو ہم تو صحابہ کی پیروی کرتے، آپ کیوں خفا ہو جاتے؟ علی کا نام لے تو آپ کسے نوب کسے؟ اور اسی لیے کبھی کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے معصوم کے، جب علی کا نام لوگے تو مومن کے چہرے مسکرائیں گے، جھومیں گے، اور دشمنان علی ہوگے اس کے پیٹ میں درد ہوگا، اور اس کا چون آج تک نہیں پیدا ہوا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والوں کو۔ علی سے بیر رکھ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، علی سے بیر رکھ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ممبر پر، بار بار مجھے قسم یہ کھانی پڑتی ہے جیسے خدا بھی کھا رہا ہے، مجھے بھی کھانی پڑتی ہے، اس لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج بھی تاریخ اسلام کے اندر دیکھو، حسین مظلوم یقیناً، لیکن حسین کے دشمنوں کے نام لے کر کے بولنے کی اجازت تو آج پوری دنیا دیتی ہے، لیکن ایک علی ایسا مظلوم ہے کہ ان کے دشمنوں کا نام اور اس کی پتہ اور بات بند کرنے کے لیے نہ اپنوں کی طرف سے اجازت ہے نہ غیر اجازت دیتے، ورنہ اگر بولنے کی اجازت دو، دنیا سب کو دشمن تسلیم نہ کرے تو میرے ذمہ بتاؤ۔ تاریخ بڑی پڑی، انہی کی تاریخ سے میں ثابت کرا دوں، انہی کی تاریخ سے ثابت کرا دوں کیسے، کہاں کہاں علی کے پر ظلم ہوا ہے، کیا کچھ نہیں کیا۔ علی سے بیر رکھ کر کچھ نہیں لگا، اور تاریخ یہ بھی گواہ ہے، صحیح بخاری میں دیکھ لو، ہم منافق کو کس طرح سے پہچانتے تھے، یہ بھی کہنے والا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم منافق کو علی کی دشمنی سے پہچانتے تھے، یا ہمیں معلوم پڑ جاتا تھا علی کے جو دشمن ہے سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے فوراً، یہ عمر کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ عمر کہہ رہا ہے، یہ عمر کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے پہچانتے تھے۔ بس عمر میں اور ہم میں فرق اتنا ہے کہ وہ عہد نبی تک پہچانتے تھے، ہم آج تک پہچان رہے ہیں، آج تک مصنوعی چادر اوڑھ کے، لباس بنا کر کے، بھیس بدل کے، کبھی یوں کیا تو کبھی یوں کیا، اور اس نے بھی وعدہ دیا ہے، وہ بھی حضرت ابلیس رضی اللہ عنہ، اگر ان کو رضی اللہ عنہ کے تو اس کا کیا قصور ہے، یہ بھی جو نکلا ہوا ہے نا، اس نے بھی وعدہ کیا تھا، بہت سجدے کیے، بہت کچھ کیا، تو بھئی بخشنے والا آپ ہو یا میں ہوں، ہمارا کیا ہے، مالک ہے، لیکن نکال دیا اس کو بھی نکال دیا۔ اس نے وعدہ دیا ہے کہ میں اکثریت کو بھی اکسا کر لے جاؤں گا، اور قدرت بھی مسکرائی، اکثریت کو لے جا تو لے جا، لیکن کچھ تھوڑے سے ہی رہ جائے تو میرے لیے بس ہے، قلیل من عبادی الشکور، بس کچھ رہ جائے تو میرے بس ہے۔ قدرت بھی کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چاہتی ہے، تو یہ بتا دیا، تو اس نے وہ بات کرا۔ تو آج بھی مسلمان آنکھ نہیں کھولتا، روزہ کا وقت، یہ میرا مجمع اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی شام سورج ڈوبا نہیں اور روزہ بھی ڈوب گیا، کیا ہے قرآن میں آیت ہے، صاف ہے، اب اٹھا کر دیکھو، روزہ رات تک روزہ رکھنا، لیکن یہاں ڈوبا، کیوں؟ اس نے وعدہ کیا تھا نا، روزہ رکھاؤں گا اور جہنم میں لے جاؤں گا، نماز پڑھاؤں گا، یہاں نماز بھی پوری سلام ہوئی نہیں، کبھی تیچان نے تماچا یوں لگایا، کبھی یوں لگایا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
پوری عبادت ضائع ہوگی. اب اس کی پیروی کرو ہمیں کہا جاتا ہے, ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے. ان کی پیروی کیسے کریں؟ یہ تاریخ ضلالت پڑی ہے. آپ اس سے آگے بڑھیے تو ہم کچھ علم کی باتیں کریں. مولا نے جو علم کا دریا بہایا ہے ہم باتیں کریں. صرف نماز روزے کے لیے یہ مذہب نہیں آیا, ان کے پیچھے بہت راز ہے, بہت راز ہے. اور 73 فرقوں میں میرا چیلنج ہے, ایک نقش تو بتا دے. لیکن افسوس ہے مسلمانوں کی تاریخ اور خصوصاً شیعوں کی تاریخ, ہمارے ہی پیسے سے, ہماری قوم کے خمس کے پیسے سے طلباء نکلے اور وہ تھیسس لکھے کہ علی کی گستاخی ڈھونڈے, کہ علی نے معاذ اللہ غلطیاں ڈھونڈی تھی اور غلطیاں ڈھونڈے. ہے تاریخ, ہے نہیں, یہاں کینیڈا کے اندر ہے, دیکھیں. اور وہ عالم دین کہلائے. خمس کا پیسہ ہمارا کس طریقے سے آپ دے رہے ہو اس کو؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور وہ سکولرز اور ممبر پر آئے اور کہے کہ علی نے معاذ اللہ جنگ نہروان میں خطا کی تھی, یہ ہے, اور اس کے بعد معافی مانگی تھی. قرآن جس کا قصیدہ پڑھے کہ نجس کوئی چھو نہیں سکتا اس کو, اور یہ نام نہاد مسلمان علی کی خطا ڈھونڈے, تو اس سے بہتر تو شیطان کہ جس نے کہا کہ ہم تیرے ایسے بندے کے تو قریب بھی نہیں جائیں گے, تو شیطان تو ان سے دور بھاگے اور یہ علی کی خطا ڈھونڈے تو شیطان سے زیادہ ہی قابل ہوگا یہ. اور لیکن ہے ان کی تھیوری بھی ہے اور ڈگریاں بھی ہیں ان کے پاس اور عالم دین بھی ہے, نماز بھی پڑھا رہا ہے, پڑھنے والے مومن بنے, پڑھانے والے امیر المومن بن گئے. حالت ہے, یہ حالت ہے ہماری. کہاں جائیں گے؟ ہماری آئیڈینٹی کہاں رہیں گی؟ ہمارا فاؤنڈیشن جو کمزور ہوگا تو ان اولادوں کی ہماری کہاں پرورش کر سکیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا, کبھی غور کیا؟ آپ نے مذاق میں چاہے تھوڑا ہنس لیا, لیکن میں بہت سیریس بات کہہ رہا ہوں. سینے میں درد پڑا ہوا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ موقع نہیں ملتا کہ میں آپ کے سامنے مولا کائنات کے در سے جو علم ملا ہے دیکھا. اور یہ تکلیف کیا ہوئی؟ قرآن تو یہ واضح کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل ہو گیا, آج نعمتیں تمہیں دے چکا سب کچھ. لیکن آج جائزہ لو دنیا کا, آج مسلمان نعمتوں سے مالا مال ہے یا زحمتوں سے مالا مال ہے؟ اس کی وجہ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی کوئی وجہ سوچی کبھی؟ میں کہوں گا تو شاید خفا ہو جائیں گے, لیکن ممبر کا تقاضا ہے, میں کہے بغیر نہیں رہوں گا. یہ خدا کی قسم علی اور علی کے در سے دور ہونے کی یہ نحوست ہے جو آج تک مسلمان بھٹک رہے. اس نے ایک وعدہ دیا تھا, ایک ایسے کامل انسان کو قرار دیا تھا کہ جب تک ان کی مولائیت کا دعویٰ کر کے امت کو نہیں پچھوان رہا تھا تب تک دین کامل نہیں ہوتا. 18 ذی الحج کو جب مولا کائنات کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, جب بھی تو یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت تبھی تو اتری. نعمت تب تمام ہوئی جب اس کو مانو, جب اس کو چاہو, اس کو مانو, جب نعمت ہوئی. تو علی کے در سے بھٹکنے کے بعد در بھٹکے اور مسلمان فسوا ہو گئے. آج ہماری طاقتوں کو توڑے جا رہا ہے اور چند رہ گئے ہیں یہ مظلوم. اور آپ جو دعویٰ کرتے حسبنا کتاب اللہ, مجھے یاد آ گیا وہ مرحوم سید عباس رضوی بامبے میں, اس کا انتقال ابھی 6-7-8 سال پہلے, بڑی پیاری بات کہی. ایک شخص بگڑ کے آیا اس کے پاس اور کیا عجیب ہے مولانا, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, یہ لفظ و لفظ میں کہہ رہا ہوں, ذمہ دار وہ ہے. اور اس نے کہا مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے. تو کہ کیا درد ہے آپ کے؟ بولیے ہم بتائے تو میں ابھی کوئی چورن منگا دوں, بامبے میں تو بہت ملتا ہے. نہیں یہ بات نہیں. دراصل یہ بات ہے کہ جو شخصیت نبی کے سامنے کہے کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب کافی ہے, تو اتنا علم رکھنے کے بعد جو کتاب کا حامی بن کر کے نبی کے سامنے وہ چیلنج کر کھڑا ہے, آپ انہیں برا کہتے ہو؟ رضوی نے مسکرا کے کہا, مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی ہے, لیکن ایک بات تو بتاؤ, اس کو کتنی کتابوں کا علم تھا اور بعد نبی کتنی مرتبہ علی کے نبی کو وسیع کو بلا کر پوچھنا پڑا ہے اس کو, کیا ساری علوم کا اس کے پاس تھا, کتاب کا پاس تھا؟ اور تاریخ یہ بھی تو بتا دیجئے کہ بعد نبی علی نے کیا امینڈمنٹ کیا, کیا چینج کیا, کیا ترمیم کیا, اور اس نے کیا کیا. تاریخ آج بھی موجود ہے. وقت نہیں ہے, وقت تمام ہو گیا. اب میں اوور ٹائم پڑھ رہا ہوں, شاید آؤں نہ آؤں. تو یہ دراصل بات کیا ہوتی ہے, یہ کیوں حق ہو گیا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو بتائیے کہ کیا ہے. تو رضوی صاحب نے بڑی پیاری بات جو کہی ہے, وہ اس کے لیے میں آپ کو ذمہ دیا. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ ہم سے بگڑنے کی کیا بات ہے, ہم تو ان کی پیروی کرتے ہیں, جو وہ بلا رہے تھے وہ ہم اسی کو بلا رہے, اس مشکل قصہ کو وہ بلا رہے تھے, ہم اسی مشکل قصہ کا سہارا لیتے, ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن بگڑنے کی بات یہ ہے, اس کے ساتھ کیوں مرتا ہے؟ یہ تو نبی کی آخر وقت میں بیماری کے عالم میں نبی سے یہ کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ. ان سے جا کر پوچھئے,
جو اللہ کے سامنے لڑا اس حضرت کو پوچھئے جو کلو آسیناہ فی امام مبین کا دعویٰ کیا، سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی اس کے سامنے خلاف ہونے کے بعد وہ سب کچھ کر میں جاننے کے بعد بھی قدرت سے لڑا اور قدرت سے کہا کہ تجھے سجدہ کروں گا، تیرے غیر کو سجدہ نہیں کروں گا. تو آج اس پر تم کیوں لعنت دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ یہ حضرت ابلیس پر تم کیوں لعنت دیتے ہو؟ ایک بات یاد کر دو، ابلیس اصل نام ہے، شیطان نام نہیں ہے، شیطان کردار ہے، حضرت ابلیس اصل نام ہے. یہ سب جو باقی جو شیطان ہے وہ سب ایجنٹ کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ بڑا اس کو تم کیوں لعنت دیتے ہو؟ اچھا تو یہ تو وہ جانے، تو اچھا وہ جانے تو وہ جانے. تو نبی کی عہد میں جو بیٹھنے کے بعد نبی نے جس کو اٹھا کر پھینک دیا اس کی رے تم کھولنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یہ سٹیٹمنٹ آج بھی موجود ہے. اب ایک آخری بات کہہ دوں اور مصائب پڑھاؤں. یہ پروفیسر عبد الحکیم جو پاکستان میں صرف مڈلی سے پڑھتا ہے، میں مناظرہ کا عادی ہوں، یہ میرا مجمع اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں، میں نے ہمیشہ کہا ہے اور آج پھر کہہ دوں، یہاں ڈائریکٹ گولیاں دیتا ہوں ورنہ کیپسولز میں دیکھتا آپ کو. تو یہ بات میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبد الحکیم ہمیشہ دلیل کرتا ہے، قرآن سے دلیل کرتا ہے، بڑی پیاری دلیل کرتا ہے. اور اس نے بات کی کہ بھئی آپ گھبرائیے نہیں، یہ علی علی نہ کرے تو آپ گھبرائے نہیں، علی سے دور ہٹے گھبرائے نہیں، نکالے کچھ نہ کرے گھبرائے نہیں، یہ علی کی طرف آ ہی نہیں سکتے. اور دلیل قرآن سے دی پیاری، بڑی پیاری. دیکھو قرآن کے اندر ہے اذا وقت الواقعہ، سارا سورہ پڑھو سب پوری، خدا بتا رہا ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. تو لاکھوں برس سے یہ بات چلی آ رہی ہے، قرآن میں 1400 سال سے، اور آدم سے لے کر آج تک یہی انبیاءوں نے بتایا، اماموں نے بتایا قیامت قریب ہے. قریب تو جتنا اتنا قیامت قریب ہے اور اتنا لاکھوں برس گئے ابھی تک نہیں آیا، اتنا دور ہے. اور اس کے لیے بتا رہا ہے اہل بیت کے لیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں محمد والد پر. تو ان کے لیے کہا کہ نجاست نجیس تیرے قریب بھی نہیں آ سکتی. یہ نہیں کہا اہل بیت تم نجاست تیرے قریب ہی نہیں آ سکتی. تو اب دونوں کو اجازت بتا کہ عبد الکریم پروفیسر حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ اللہ کا کیا ہوا جو بات ہے دونوں کو اللہ کی بات ہے. تو بتائے کہ جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. تو اگر علی علی نہ کرے اور بیک نہ تو سمجھ لو یہ نجیس ہے اور کچھ نہیں ہوا، چھو ہی نہیں سکتے. صلوات پڑھے محمد والے. اب ایک بات رہ گئی لیکن میں نہیں کہوں گا، یعنی مسجد بھی توڑنے کے لیے حکم آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا. میرے پاس یہیں پڑا ہے لیکن وقت نہیں ہے ابھی، مجھے انشاءاللہ آنے کی امید پر میں چھوڑ رہا ہوں آپ کو. تو یہ ارسل بات کرتا ہوں تو یہ یاد رکھو، جب تک علی اور اولاد علی دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتی اور ہم ادا نہیں کر سکتے تب تک نہیں ہو سکتا. کیسا مظلوم میرا امام، کیسا مظلوم میرا امام، کیسا میرا مظلوم امام کہ اپنی قبر کو بھی پوشیدہ رکھنے کی وصیت اپنے بیٹوں سے کر رہے تھے. اور 150 سال تک تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پہلا ہو یا چوتھا خلیفہ کہاں دفن ہوا ہے. یہ مسلمان کی تاریخ، قبر کو چھپانا پڑا اور آج تک اولاد علی تکلیف میں مبتلا ہے، جہاں جہاں ہے تکلیف میں مبتلا ہے. علی کا نام لیا اور ووٹنگ شروع ہو گیا، علی کی بات آئی اور یہ ہو گیا. کیا ہے، کیا خطا کی تھی علی نے، کیا کیا تھا؟ صرف ایک دعوت ذوالسرما ہاں کی بنا پر علی کو کتنی زحمت اٹھائی. اصل دشمنی اللہ سے ہے، لڑنے تو اللہ سے گئے تھے لیکن اللہ سامنے نہیں آیا تو نبی سے لڑنے گئے. نبی سامنے آیا تو نبی کو بچانے کے لیے علی سپہ سالار کھڑے ہوئے تھے تو نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو علی بیچ میں آ گیا. اگر دشمنی علی سے نہیں ہے، اصل دشمنی اللہ سے ہے. لیکن وہ نہیں ملا تو یہی رہ گیا ہے، یہی مجاہد جس نے علوم کا دریا بہایا اور ایسا کامل انسان کہ جو اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر تک، جس کی پوری زندگی اور یہ زندگی کہ آخری لمحے کے پہ پکار کر کہا، جب زیر تلوار جب لگی ہے ابن ملجم کی تب چیخ کے پکارے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. کیا بات تھی؟ علی کس مرحلے پہ ناکام تھا جو آج کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوا. آگوں سے رسالت میں نبی کے ہاتھوں پر پہلی مرتبہ خانہ کعبہ سے آئے باہر اور دیکھا تو کیا یہ کلیت کامیابی نہیں تھی؟ دعوت ذوالسرا میں نبی نے کہا ہاذا وسی، ہاذا وسیری، ہاذا خلیفتی، سب کچھ ملا تھا لیکن نہیں کہا آج میں کامیاب ہو گیا. ارے ذوالفقار آئی جنگ کے میدان میں لیکن کبھی نہیں کہا آج میں کامیاب ہوا. آج کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟
کہ کیونکہ یہ کلیت، وہ سب کامیابی تھی لیکن جزوی کامیابی تھی، یہ کلیت کی کامیابی تھی کہ اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر میں شہادت پائی اور یہاں سے علی کا جنازہ اٹھا. یہی بات ہے. تو علی کے معنی کیا ہے؟ علی کا مطلب ہے بلند. اور آپ حیران ہوگے، جیسے علی کا معنی ہے بلند، نجف کے معنی بھی بلند ہے اور کعبے کی معنی بھی بلند ہے. تو علی وہ شخصیت، اس آفتاب کا نام ہے کہ جو بلندیوں میں چمکا، بلندیوں میں ابھرا اور بلندیوں میں ڈوبا. اور علی کے بغیر کوئی جنت چھو نہیں سکتا، بغیر علی کے بغیر نہیں سکتا. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، میں اپنی حوالے نہیں، تو شیعوں پر تو آپ رحم کیجئے، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے. علی جنت اور جہنم کو بھیجنے والا وہی ہے، علی ہے. اسی لیے تو کہا حب علی جواز للجنہ. بخاری دیکھو، کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو، حب علی جواز للجنہ. علی کی محبت جواز کہتے پاسپورٹ ہے، علی کی محبت پاسپورٹ ہے جنت کا. اور انہی گھر والوں کو کہتے ہیں. اور فاطمہ کے لیے، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، عورتوں کی سردار جنت کی جناب سیدہ ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان سردار ہے. تو علی اور جنت، فاطمہ اور جنت، حسن اور جنت، حسین اور جنت. تو ہم نے جنت کا پروانہ پایا اس لیے. لیکن اب بات تو یہی کہ دنیا کا بھی پاسپورٹ جو مل جاتا ہے، اس لیے اہل بیت کی طرف سے پاسپورٹ تو مل گیا، لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. مالک اب ویزا کی ضرورت کیا ہے تو گھبرانا نہیں، آخر کو چھوڑے جاتا ہوں، جب تک ان کا اقرار نہ کرو کو ویزا بھی نہیں ملیں گے. تو 12 کو مانا اور جنت ہی جنت ہے. کہ صلوات پڑھے محمد علی. یہ ہے علی، یہ ہے مولا کائنات. ہاں 19 رمضان کو صبح کو تلوار لگی اور یہ زندہ جنازہ تھا جو کوفے سے اپنے گھر کی طرف، بیت الشرف کی طرف آیا. تاریخ اسلام میں 3 ایسے جنازے ہیں، یعنی 2 معصوم اور 1 شہید کا لاشا ایسا تھا کہ جس کو کمبل میں یا گلیم میں اٹھایا گیا. یا موسی بن جعفر غریب بغداد، یا مولا کائنات علی بن ابی طالب، یا کربلا میں قاسم بن الحسن. تینوں کو گلیم میں لاگ کر یا چادر میں لاگ کر کے لا گیا. اور 21ویں رمضان کو وصیت کرنے کے بعد کچھ خاموش وصیت کی، کچھ زبانی وصیت کی، اور آپ نے آنکھیں بند کی. خاموش وصیت یہ تھی کہ کبھی حسین کو بلا کر کے گلے کو چوما، کبھی عباس کو بلا کر کے ہاتھوں کو چوما، اور کبھی زینب کے بازوؤں کو بوسے دیے. اور یہ تعبیر کربلا میں پوری ہوئی. حسین کے گلے پر چھری پھری، عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے اور زینب کے بازو میں رسی بندھی. آج معلوم ہوا کہ بابا کیوں بوسے لیتے، کیوں بوسے لیتے. ہاں علی کو دفنا دیا، لیکن دشمنی ختم نہیں ہوئی، وہی عداوت رہی. کربلا تک یہ آگ لگی جو جناب سیدہ کے در پر آگ لگائی گئی تھی، وہ خانے رسول کی اولاد پر لگی آگ، اور وہاں تک آگ جلائی گئی. اور جب یہ قافلہ جانے لگا تو ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے کہ میں نے عابد بیمار کو دیکھا اور دیکھا کہ چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ متغیر ہے. میں نے کہا صاحبزادے سید سجاد کیا جان دے دو گے؟ اتنا کر کیوں؟ تو صرف اتنا کہا کہ باپ کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیا، یہ بیٹا پریشان کیوں نہ ہو. زینب نے سہارا دیا کہ میرے لال، جب 21 رمضان کو علی مرتضیٰ تیرا دادا دنیا سے جب جا رہے تھے تو مجھے قریب بلا کر کہا تھا، زینب زینب جب کربلا میں تیرا ماں جایا کو قتل کر دیا جائے گا، گھبرانا نہیں زینب، وہاں بستی بجیں گی، وہاں روزے تعمیر ہوں گے، لوگ دور دور سے زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. آج بھی دور دور سے آواز جا رہی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو اتنا یہ سننا تھا. عابدی بیمار نے ضبط کرنے کے بعد کہا کہ ہاں پھوپھی اماں صحیح فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا. کیا میرے دادا نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہا ہاں بیٹا، میں نے پوچھا تھا
بابا میرا ماجائے ذبح ہو جائیں گا، جب کوئی نہ رہے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے زینب تمہیں در بدر پھرایا جائیں گا، کبھی کوفہ اور شام کے بازار میں لیا جائیں گا، لیکن بیٹی صبر کرنا، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ بس یہ قافلہ جب چلا ہے نا، جب قافلہ چلا ہے اور شام کے دروازے پر جب آخری دروازہ کھلا اور آخری دروازہ کھلا، جب دیکھا کہ سب لوگ مسلمان جمع تھے، ایک مرتبہ زینب کھڑی تھی تو بیٹھ گئی، عابد بیمار آگے بڑھے اور کہے صبر کی ملکہ کیا صبر کو توڑ دیا؟ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے مجمع میں میں کیسے جاؤں؟ بابا نے وعدہ دیا تھا کہ بیٹی گھبرانا نہیں، میں آؤں گا، میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں، میں بابا کا انتظار کروں۔ اے مشکل کشا اب آئیے بیٹی کی مدد کیجیے تاکہ زینب کی دربار اے زینب میری بہنا، اے زینب میری بہنا، قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک